النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جہاں روزے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جامعہ اسلامیہ کلفٹن یا جو بھی دینی ادارہ ہے وہ ایک مقصد کے تحت قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دین، قرآن مجید، احادیث نبویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور پھر اس کے بعد معاشرے کے دیگر افراد تک اسے پہنچائیں. اور اگر ان صفات کو سمیٹا جائے تو یہ 3 صفات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا خلاصہ اور مجموعہ ہے: اعتدال، احترام اور مواسات. اعتدال وہ چھوٹا سا لفظ ہے جو بہت سے حسین راحت بھرے لمحات و عادات کا جامع ہے. کیا یہ مواسات کا ایک دلکش مظاہرہ نہیں ہے کہ مکہ کے اس غمخوار نے یا قومی کہنے کے بجائے یا ایھا الناس کی درد بری ندا سے بنی نوع انسان کو مخاطب کیا ہے؟ کہ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے آج کے مقابلے کا وہ ہے فرقہ واریت اور اس کے سنگین نتائج. اس موضوع کی اہمیت اور اس کی نزاکت کو ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور فی زمانہ موجودہ حالات میں اس موضوع کی اہمیت کس قدر بڑھ چکی ہے. کاش یہ فرمان نبوی جاں گزی ہو جائے، المسلم اخو المسلم. کاش یہ صدائے نبوی حیات بے ثبات کا نصب العین بن جائے. کونوا عباد اللہ اخوانا. فرقہ واریت کی تباہ کاریاں اور سنگین نتائج آج چشم زی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے. مسلمان سے نہ آشنا اور بیگانہ ہو گیا، باہمی تعلقات منجمد ہو گئے، حتیٰ کہ مسلمان کا سینہ مسلمان کے ہتھیار سے چلنی نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 رمضان کے مقدس مہینے اور لیلۃ القدر کی رات کو وطن عزیز پاکستان جیسی ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست ہمیں عطا فرمائی. اسلامی ریاست کی اہمیت کیا ہے؟ باب علم و دانش، اسلامی ریاست کی افادیت و جامعیت ایک امر مسلم ہے، مگر اس کے استحکام کے لیے سب سے پہلی شرط جو قرآن مقدس نے بیان کی وہ ایمان و اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ آیت انسان کی اجتماعی فطرت کو ظاہر کرتی ہے اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے سیاست و نظام حکومت کا پتہ دیتی ہے. اسلام سیاست کو محض دنیاوی ہنر نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ قرار دیتا ہے. کیوں لڑیں ہم ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کل کھا گئی جس کو سیاست کی صلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. تقریب میں آئے اور اس کی رونق بنے اور ہمارے طلباء کے لیے آپ نے یہ وقت نکالا، اور یقیناً اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ان طلباء نے آپ کو مایوس نہیں کیا ہوگا. بہرحال ایک سفر کا آغاز ہے ان ساتھیوں کے لیے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے. اور یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ منتخب ساتھی تھے، ان کے پیچھے ایک قافلہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ سفر اسی طرح چلتا رہے. اس کے ساتھ ہمیں جامعہ اسلامیہ کلفٹن کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انتظامیہ نے ہمارے لیے یہ میدان سجایا اور ہم سب کو اس میں بلایا، ہمیں محظوظ ہونے کا موقع فراہم کیا، طلباء کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ حضرت مفتی محی الدین صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں ان کے سوچ کا نتیجہ ہے.
ہوئی کہ ہمارے ان طلباء نے اپنی زبان و بیان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ہی محاورات زمانہ کے مطابق رکھی، اور اس میں کوئی ثقل اور کوئی بجھل طرز گفتگو یا الفاظ کا ثقل جو ہے وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور یہ بہت ضروری ہے زمانے کے عرف کو اور محاورے کو جاننا۔ اس جامعہ کی قدر کیجیے گا، آپ بھی قدر کیجیے گا، اور جتنے ہم علماء ہیں یا عام لوگ ہیں ہماری کراچی کی، خاص طور پر کراچی والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں جامعہ اسلامیہ جیسا مدرسہ موجود ہے، یہاں جامعہ اسلامیہ کے منتظمین، محتممین، مدرسین، معلمین اور جیسے آپ جیسے باصلاحیت طلباء موجود ہیں۔ پورے کراچی کو اس جامعہ کی بہت قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ جامعہ اہل کراچی کی زندگی کا ضامن ہے۔ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ طلباء کو حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ایک اچھا مبلغ بنانے کے لیے یہ لاکھوں روپے کا یہ انتظام کر کے ان کو یہ حوصلہ دیا۔ آج جتنے طلباء کو سنا پر اعتماد تھے، اعتماد کے ساتھ بول رہے تھے، جس طرح عارفی صاحب نے فرمایا ہے۔ اسلام کے بیان کا، دین کے بیان کا ایک حسن ہے کہ وہ سادہ بیان، الفاظ سادہ ہوں، عام فہم ہوں۔ یونیورسٹیوں والی کالجوں والا طریقہ انداز یہ ہمارے لیے کبھی نفع بخش نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بات عوام کو سمجھانی ہے، ناس کو سمجھانی ہے، اور وہ اتنی علمی استعدادیں نہیں رکھتے، وہ اتنی گنجائش وسعت اپنے ذہنوں میں نہیں رکھتے کہ ان ادبی الفاظات کو سمجھیں۔ اگر آپ اپنے بیانوں میں الفاظوں کی بھرمار کریں گے، ادبیات کی بھرمار کریں گے، اقبال کے، علامہ اقبال کے مشکل سے مشکل ترین الفاظ چن کے لائیں گے، ابوالکلام آزاد کے الفاظوں کو آپ عام بیانوں میں بیان کریں گے، تو میرے بھائی اس بیان سے عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔